میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو کیوں مجبوری پڑے کہ وہ خود کو پروٹیکٹ کرے. یہ اسٹیٹ کا کرنے والا کام ہے. ہر آدمی نے اپنا ہی اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے. قائد اعظم نے جو پاکستان کنسیو کیا تھا تھیوکریسی نہیں تھی, وہ مولویوں کا چلتا ہوا پاکستان ہے. اسلام میں تو ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ ریاست ایجوکیشنل نیٹ ورک ایسا بنا دے, ایجوکیشنل سسٹم ایسا بنائے کہ سائنس کو وہاں پریفرنس نہ ملے, دوسرے جتنے کانسیپٹس ہیں کمیونزم ان لوگوں کو فوقیت نہ ملے, اسلام پڑھایا جائے, اسلام کی ہسٹری پڑھایا جائے. لیکن اس کے لیے کیسر بھائی ضروری یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو لیڈرز ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, جو لوگ چلاتے ہیں ملک کو, ان کا مائنڈ سیٹ پہلے ایسا ہونا ضروری ہے نا. ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی پولیٹیکل تھیوری نہ پڑھائی جائے, اسلام کی اکانومی نہ پڑھائی جائے, اسلام کا انٹرنیشنل لا نہ پڑھایا اور ہم جائے. یہ کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, پاکستان کا مطلب کہ بچوں سے کہیں کہ یہ خود کو پروٹیکٹ کریں. اسٹیٹ کہاں, یہ کیوں خود کو پروٹیکٹ. اب وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے بابوں کی دکانیں بند کی, آپ ان کو کریڈٹ دیتے ہیں اور اپنی کھول لی. میں نے تو پریڈکٹ کیا تھا کہ جو گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوا ہے, یہ کوئی توبہ کرے, اس کے دل سے کوئی رات کو تہجد کے وقت ایسی کوئی بات نکلے, قبولیت کی گھڑی ہو, وہ ہو جائے. اس کا ریوائول نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی, کہ بہت سارے لوگ ان کے بیان سن کے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. For goodness sake, come up with something better. دجال کو لوگ سجدے بھی کر رہے ہوں گے. Does that make him a good person? اسی ملک کے آرمی کے لیڈرز کہا کرتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں زنگ پڑا ہوا ہے, تیل نہیں ہے, انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے, اور اسی ملک کی آرمی نے انڈیا کے چھکے چھڑا کے رکھے. بالکل ایسا ہوا, پوری دنیا نے دیکھا. آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بنا کے اور آپ تنقید کر رہے ہیں. دس از دا وے اسلام ٹیچرس. ٹھیک ہے, انسان کی سوچوں میں اضافہ ہوتا ہے, وسعت آتی ہے, دنیا میں جو سسٹمز ہیں وہ پڑھاؤ. لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کو اسکپ کر کے ایسا سسٹم نہ بتاؤ کہ سائنس کو پریفرنس دیتا ہے. یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا اگر ہمیں بالکل بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں اپنے روایتی پولیٹیشینس کے ساتھ؟ آپ کے مطابق کوئی اس طرح کی جماعت نظر نہیں آتی. سو ویئر اٹ گونا بی اسٹارٹڈ, کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوگا, کون اس کو لیڈ کرے گا؟ ظاہر قوم کو تو ایک لیڈر چاہیے نا, جس کے پیچھے وہ چلیں, جس کے اوپر وہ یقین رکھیں. I believe وہ ایسی جگہ سے ہوگا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, ایکچولی آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام عزیر صدیقی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیر صدیقی پوڈ کاسٹ. ویلکم بیک ٹو اندر اسپیشل ایپیسوڈ. ناظرین, آج کے ہمارے مہمان خصوصی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ ایک بہت مشہور ریسرچر ہیں اور یوتھ کی ایک بہت بڑی آواز ہیں. یوتھ کو کریٹیکل تھنکنگ کی طرف لے کے آنے والی ایک بہترین آواز. ان کا سوشل ہمیشہ جو پرسپیکٹیو ہے وہ ہمیشہ ڈسکشن کے اندر رہتا ہے. میری مراد جناب کیسر احمد راجہ صاحب ہیں. آج ہم سر سے مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے. سو ٹائم کو ضائع کیے بغیر لیٹس ڈائیو انٹو پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ کیسر بھائی, آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. پلیجر سر. کیسر بھائی, سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ایتھیزم کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے, تو مختلف جگہوں کے اوپر یہ پریٹینڈ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ سائنس جو ہے وہ ٹول کے اوپر استعمال ہوتا ہے ایتھیزم پرموٹ کرنے کے لیے. آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم سوال ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ سائنس ایک ہسٹوریکلی تو ایک ایسا پروسیس رہا جس سے ہم چیزوں کو ڈسکور کرتے ہیں, لیکن یہ جسے انلائٹنمنٹ کا ٹائم کہتے ہیں, اس میں ایتھیسٹس نے آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کیا. یعنی سائنس کو بہت عرصے سے اس کے اندر میتھڈولوجیکل پلورلزم بھی رہا, اس کے اندر میتھڈولوجیکل نیچرلزم بھی رہا, مختلف تھیوریز پازٹ کرتی رہیں. فلسفی آف سائنس میں اگر آپ جائیں تو بڑی گہرائی میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی سائنس کی تھیوریز کی حیثیت کیا ہے. انسان نے خود ہی متعین کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر فرق آپ کو نظر آئے گا. مثال کے طور پہ جو انسٹرومنٹلسٹ اسکول آف تھاٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ سے, کہ سائنس کی جو تھیوری ہے وہ ریئلزم والوں کا اور دعویٰ ہے, انسٹرومنٹلزم والوں کا اور دعویٰ ہے. لیکن یہ ایک ڈائلیکٹک اس کی ایولیوشن کرتے کرتے جب یہ پہنچتی ہے انلائٹنمنٹ کے ٹائم پہ, تو وہاں سے ہمیں پھر ایتھیزم کا غلبہ نظر آنا شروع ہوتا ہے. بالکل میں 17ویں 18ویں صدی کی بات نہیں کر رہا, اس وقت یہ انیشلی سٹارٹ ہوتا ہے. پھر جیسے جیسے ہم یہ 20ویں صدی میں ہم جاتے ہیں تو پھر تو یہ کام بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اور اتنا زیادہ بڑھتا ہے کہ پھر تو انسان مطلب اب تو ہم 60s میں آپ اندازہ کریں کہ جان لینکس کہتے ہیں کہ یہ آلموسٹ آپ خدا کی بات کریں
ریلیجن کی بات کریں تو سائنس میں تو یہ ایک طرح کا کفر ہونا شروع ہو گیا. سائنس میں کفر؟ اچھا, سائنس کے اپنے حلال حرام انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب ایسے ہی ڈیوڈ برلنسکی کہتے ہیں کہ 80s onwards تو بالکل ایک کلیئر بات تھی کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ کو بڑے ہاسٹائل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا اگر آپ نے مذہب کی بات کی. اچھا, تو سائنس کی ضد آ گئی ہے. تو اب تو اس کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, پر ہماری اسٹرگل یہ ہے انشاءاللہ کہ سائنس کو ہم آزاد کرائیں گے, ایمینسیپیٹ کرائیں گے. یہ ایتھیسٹ کی جاگیر نہیں ہے, یہ ہزاروں سال سے انسان کا چلتا ہوا ایک انٹرپرائز ہے. تو اٹ ہیز ٹو بی آبجیکٹو. ذرا کوئی اس کو ہائی جیک تو نہیں کر سکتا, ہر انسان کی اپنی رائے ہے. اچھا, ہمارے جو اس ٹائم ایجوکیشنل نیٹ ورک ہے, ایجوکیشنل ہمارا جو سسٹم پورا چل رہا ہے, اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھیزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں. تو یوتھ اپنے آپ کو کس طریقے سے پروٹیکٹ کر سکتی ہے پاکستانی؟ دیکھیے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو کیوں مجبوری پڑے کہ وہ خود کو پروٹیکٹ کرے. یہ اسٹیٹ کا کرنے والا کام ہے. ہر آدمی نے اپنا ہی اگر کرنا ہے تو اسٹیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اسٹیٹ کا کس طرح کرنے والا کام ہے؟ اسٹیٹ کا اس طرح سے کرنے والا کام ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس کی یونیورسٹیز میں آپ سوشلزم بھی پڑھا دیتے ہیں, لبرلزم بھی پڑھا دیتے ہیں, اسلام ایز اے سسٹم نہیں پڑھاتے. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ سے پتہ کریں کہ آپ نے شیبانی کو کتنا پڑھا ہے, سیر لو کو کتنا پڑھا, جو اسلام کا جو لو آف انٹرنیشنل جو لو آف نیشنز ہے. آپ جو مارکسسٹ تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کی وہ پڑھ لیں گے, جو ریئلسٹ تھیوری ہے وہ پڑھ لیں گے, جو لبرل تھیوری ہے وہ پڑھ لیں گے. تو بچہ پھر اسی کو پہ پڑھے گا, اسی پہ محنت کرے گا, اسی پہ راتیں جا کے وہ لگائے گا, اسی کا ایگزام پاس کرنے کے لیے محنت کرے گا. تو اسلام تو اس کے سارے انٹرپرائز, جو سوچ کا انٹرپرائز ہے, لرننگ کا انٹرپرائز ہے, اس کے اندر تو ہے ہی نہیں. بالکل ایسے ہے. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہے کہ HSC کو اس چیز پہ لے کے آئے کہ تم ٹھیک ہے, انسان کی سوچوں میں اضافہ ہوتا ہے, وسعت آتی ہے, دنیا میں جو اور سسٹمز ہیں وہ پڑھاؤ, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کو اسکپ کر دو, ایز اے سسٹم نہ بتاؤ کہ سائنس کو پریفرنس دے دو. سائنس کی تو اور بات ہے نا. میں تو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ جو الحاد کی طرف جیسے جو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو فائنانسز کی بات آئے گی, اکانومی کی بات آئے گی, تو آپ بتا دیں کہ یہ مارکسسٹ نظریہ تھا, اب یہ کیپٹلسٹ نظریہ تھا. اچھا, اسلام کا بھی اکنامک سسٹم ہے, کبھی مدینہ اکنامکس بھی آپ نے پڑھائی. پاکستان میں کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے پوچھے کہ اسلامک اکانومی کے 5 میں سے 3 فنڈامنٹلز بتا دیں, کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہیں کتنے. یہ نہیں پتا ہوگا کہ حسبہ میکنزم اسلامی اکانومی میں اس کا کردار کیا ہوتا ہے. میکنزم کا کردار کا کسی کو یہ نام بھی نہیں پتا ہوگا, بیسک سے نہیں پتا. تو بھائی ہمارے پاس, آپ شرم کی بات ہے کہ بینیڈکٹ کورر جیسا آدمی, اس نے اسلامک اکانومی پہ اتنا کام دنیا کو بتایا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. ہم خود اپنے بچوں کو نہیں بتاتے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس مقالات معیشت ہے, منیر احمد صاحب کی کتاب ہے مدینہ اکنامکس, ان کتابوں کو لیں, یہ ہمارے پاس بڑا امپورٹنٹ ریسورس ہے. بچوں کو, اور اس کو ٹیکسٹ بک میں کنورٹ کر کے, یہ ماہرین ہیں, ان کو بٹھائیں کہ بھئی آپ کو بھی اسلامک سسٹم بھی پڑھایا جائے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلام کی پولیٹیکل تھیوری نہ پڑھائی جائے, اسلام کی اکانومی نہ پڑھائی جائے, اسلام کا انٹرنیشنل لا نہ پڑھایا جائے, اور ہم یہ کہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے, پاکستان کا مطلب کیا, اور پھر بچوں سے کہیں کہ یہ خود کو کیوں پروٹیکٹ کریں. اسٹیٹ کہاں ہے, یہ کیوں خود کو پروٹیکٹ کرے. تو آپ کیا اس کی وجہ سمجھتے ہیں, اسٹیٹ کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر انیشیٹو لے رہی ہے؟ کیا ان کے اوپر پریشر ہے, کیا وہ کنٹرولڈ بائی دیم ہے؟ نہیں, کنٹرول نہیں ہے. پاکستان ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے. میں ہارڈ اسٹیٹ کا بہت قائل ہوں. ہارڈ اسٹیٹ ہمیشہ اپنی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرتی ہے. دنیا جا رہی ہے اب ہارڈ اسٹیٹ کی طرف, ساری بنتی جا رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کو پہلے دن سے ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے تھا. یہاں پہ ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنے تو سیکولرز ہمارے اکیڈیمیا کو اٹھا کے لے گئے, ہمارے میڈیا کو اٹھا کے لے گئے, ہماری بیوروکریسی کو اٹھا کے لے گئے. ہم نے اپنی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ ہی نہیں کیا. نظریہ پاکستان, نظریہ اسلام جس پہ پاکستان کی بیس ہے, کبھی ہم نے اس پہ بات ہی نہیں کی. دو قومی نظریہ آہستہ آہستہ ایک ڈسٹنٹ, ایک کہانی کے طور پہ آج کل بچوں کے ذہن میں وہ آتا ہے. پہلی جنریشن کو پھر پتا تھا, دوسری کو پتا تھا, تیسری کو پتا تھا, 80s تک تو چلے, پھر کچھ نہ کچھ آئیڈیا تھا. ابھی باتیں ختم ہو گئی ہیں. تو اسٹیٹ کو ہارڈ ہونا ہوگا. ہارڈ اسٹیٹ ہی ہوگی جو اپنے نظریات کو, اپنی آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کرے گی. یہ بچوں والی پنک اینڈ فلفی باتیں جو ہیں لبرل, جن کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملکوں کا بیڑا غرق کر دیا, دے ڈونٹ ورک اینی مور. اب آپ اس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپریشن سندور ورسز بنیان المرصوص ہے, اور یہی فیوچر ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ویری ڈائریکٹ اینڈ کلیئر. وہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اب یہ اب بڑے وہ جو ہیں وہ اکانومی کے بلاکس, وہ ٹھیک ہے مجبوری کے تحت بنیں گے, لیکن ایکسپینشن اور مجبوری دو علیحدہ چیزیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. امریکہ لبرل جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے اس سے شفٹ ہو کے ریئلزم پہ چلا گیا. وہ اپنے آپ کو ریڈیوس کر رہا ہے دنیا میں, ایکسپینڈ نہیں کر رہا ہے. آئسولیٹڈ ایک دو ایگزامپلز آپ کو وینزویلا وغیرہ والی ملیں گی, لیکن وہ بھی اس کی سروائیول کی وجہ ہے, ایکسپینشن وجہ نہیں ہے.
ایسے ہی باقی ملکوں کو آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے جو ہیں وہ سب اپنے اپنے نظریات کے بارے میں سوچ رہے ہیں. کرسچین نیو کنزرویٹیوزم ویسٹ کے اندر ایک فنومنا کے طور پہ رائز ہوا کہ وہ ہارڈ اسٹیٹس بنتی جا رہی ہیں. سوال کرتے ہیں یہ غیر ملکی ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں. لیکن اس کے لیے مائنڈ سیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ ریاست ایجوکیشنل نیٹ ورک ایسا بنا دے, ایجوکیشنل سسٹم ایسا بنائے کہ سائنس کو وہاں پریفرنس نہ ملے, دوسرے جتنے کانسیپٹس ہیں ایتھیزم, فیمنزم, کمیونزم, ان لوگوں کو فوقیت نہ ملے, اسلام پڑھایا جائے, اسلام کی ہسٹری پڑھایا جائے. لیکن اس کے لیے کیسر بھائی ضروری یہ ہے کہ ریاست کے اندر جو لیڈرز ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, جو لوگ چلاتے ہیں ملک کو, ان کا مائنڈ سیٹ پہلے ایسا ہونا ضروری ہے نا. ہمیں تو وہ نظر ہی نہیں آتا. ایگزیکٹلی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کو یہ مائنڈ سیٹ ان کو کہتے ہیں کہ آپ کا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہمارا جو سیاستدان ہے بنیادی طور پہ یہ کوئی ویژنری نہیں ہے, یہ پارٹی سے اوپر نہیں آ سکتا. اور پارٹی کے اندر بھی پارٹی کی بھی سروائیور اس لیے ہے کہ وہ پیسے بنانے کا ایک کلب ہے. اس لیے یہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے کیا, اس لیے ہمیں ان سے کوئی بہت زیادہ توقع نہیں ہے. اور نہ ہی موروثی سیاست میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرٹ پہ لوگ سامنے کوئی آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. اور ایک آدھی پارٹی سے امید تھی کہ وہ بھی میرٹ پہ فیصلے کریں گے, انہوں نے بھی آخرکار یہی کیا کہ جو جہاں سے پکڑ کے جتنے بھی تھے اپنے ساتھ اکٹھے کر کے یہ الیکٹیبلس ہیں, وہ بھی کام ختم ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ناٹ جسٹ پولیٹیکل پارٹیز, اسٹیٹ ایز اے ہول اس نے اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا, اور وہ ہو جاتا ہے. خوبصورت بات, زبردست. ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ ہمیں واپس نظریہ پاکستان کی طرف جانا ہوگا, ہمیں واپس دو قومی نظریے کو ریوائیو کرنا ہوگا. اسی کی بیس پہ ہمیں سائنس پڑھنی ہے, کیونکہ قائد اعظم نے جو پاکستان کنسیو کیا تھا وہ تھیوکریسی نہیں تھی, وہ مولویوں کا چلتا ہوا پاکستان ہے. اسلام میں تو ایک کانسیپٹ ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسا پاکستان کنسیو کیا تھا جو ڈیموکریٹک ہوگا, فارورڈ تھنکنگ ہوگا, سائنس ٹیکنالوجی سے میں ترقی کرے گا, ہر چیز کی بیس اسلام پہ ہوگی. ہماری جو ایپسٹمولوجی ہے لو کی وہ اسلام سے آئے گی. اٹ ول بی آور پالیسی ول بی انفارمڈ بائی اسلام. لیکن ہم دنیا میں سائنس میں بھی آگے جائیں گے, ترقی میں جائیں گے. اور جتنا بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنی بھی ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, یہ ساری اسلام پسندوں کی وجہ سے ہی ہوئی ہے. سیکولرز کا تو زیرو کردار ہے. بالکل ایسے ہی. سب سے بڑی پاکستان کی سائنٹیفک اچیومنٹ پاکستان کا ایٹم بم ہے. وہ بنانے والے لوگ کون تھے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر. وہ سیکولر آدمی نہیں تھے. یہ پرویز ہود بھائی صاحب وغیرہ یہ تو بیٹھ کے نہ, یہ تو دیکھو اسلام نے تو تم آگے نہیں بڑھ رہے, اور مولوی اس کی آگے آیا ہوا ہے. آپ زیرو کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا. تو جن لوگوں کو نظریہ پاکستان کی سمجھ تھی, ان لوگوں نے پاکستان کو دفاع کرنے کے لیے وہ سائنٹیفک اچیومنٹس کی ہیں جو یہ ہمارے سیکولرز کے فرشتے, دیر از اگر ان کا فرشتوں پہ ایمان ہے, اگر نہیں ہے تو ان کے ایٹمز بھی نہیں سوچ سکتے کہ یہ کام بھی ہمیں کرنے چاہیے تھے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہارڈ اسٹیٹ از این ایبسولوٹ مسٹ فار پاکستان. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جس طرح بنگلہ دیش کے اندر انقلاب آیا ہے, کیا وہی پاکستان کا سولوشن؟ آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کی کوئی سولوشن پاکستان میں ضرورت ہے. دیکھیے بنگلہ دیش اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ کیسے بھی میں آپ کو کاٹ رہا ہوں, کیسے بھی یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا اگر ہمیں بالکل بھی ایکسپیکٹیشنز نہیں اپنے روایتی پولیٹیشینس کے ساتھ؟ آپ کے مطابق کوئی اس طرح کی جماعت نظر نہیں آتی. سو ویئر اٹ گونا بی اسٹارٹڈ, کہاں سے اسٹارٹ ہوگا, کون اس کو لیڈ کرے گا؟ ظاہر ہے قوم کو تو ایک لیڈر چاہیے نا, جس کے پیچھے وہ چلیں, جس کے اوپر وہ یقین رکھیں. آئی بلیو وہ ایسی جگہ سے ہوگا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, ایکچولی آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا, یہ چیزیں وہیں سے ہونے والی ہیں. بنگلہ دیش والا معاملہ پاکستان میں اس لیے نہیں ہوگا کہ دیکھیں بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں بہت عرصے سے ایک آرٹیفیشل سپریشن میں زندگی گزار رہے تھے. ان کے اوپر ہر چیز امپوزڈ تھی. تو اس سفوکیشن سے تنگ آ کے دے بروک فری فرام دیٹ. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ الیکشن میں رزلٹ کیا آیا ہے. وہاں پہ جماعت اسلامی نہیں جیتی ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. بہت بڑی اپوزیشن بنی ہے, لیکن جو پارٹی جیتی ہے وہ نیشنلسٹ اسلامسٹ پارٹی ہے, وہ سیکولر پارٹی نہیں ہے. سیکولر پارٹی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں سمجھ کیا آتا ہے کہ اب دنیا ہارڈ اسٹیٹ, بنگلہ دیش میں بھی جو ہارڈ اسٹیٹ کا کہ وہ کیا کہتے ہیں, بنگلہ مسلمان نہ کہو, بنگلہ دیشی مسلمان کہو. وہ مسلمان کو ڈساؤن نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایک نیشنلسٹ فریم ورک کے اندر لے کے آ رہے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ان کے سلوگنز کو اگر آپ دیکھیں کہ خدا پہ ایمان ہمارا انکویسچنیبل ہے, اللہ پہ ایمان, یہ ساری چیزیں اس میں, تو وہ کوئی سیکولر لوگ نہیں ہیں. تو لوگوں نے وہاں پہ کیا بتایا ہے کہ ہمیں اب ایسی حکومت چاہیے جو بنگلہ دیش ایز اے کنٹری, اس کی جو اسلام ہے, اس کی جو پہچان ہے, اس کو آگے لے کے چلے
کہ بنگلہ دیش کی پہچان ہو اور اسلامی پہچان ہو. اور جو سیکنڈ بیسٹ پارٹی آئی ہے وہ بھی اسی نظریے کہ ان کی جماعت اسلامی. تو سارے ان ووٹرز کو اگر اکٹھا کرے تو اس کا مطلب ہے کہ سیکولرزم کا پروجیکٹ وہاں پہ گول ہو گیا. بالکل ایسے. اب پاکستان میں یہ سچویشن کیوں نہیں ڈیولپ ہو سکتی؟ اس لیے کہ پاکستان میں آلریڈی ہم سرٹن لیولز پہ پازیٹیو چینجز دیکھ رہے ہیں. اسی ملک کے آرمی کے لیڈرز کہا کرتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں زنگ پڑا ہوا ہے, تیل نہیں ہے, انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے, اور اسی ملک کی آرمی نے انڈیا کے چھکے چھڑا کے رکھ. بالکل ایسے ہے, پوری دنیا نے دیکھا. پوری دنیا نے دیکھا. تو فرق کیا تھا کہ اس دفعہ جو رسپانس ہے وہ کسی سیکولر زمین پہ نہیں تھا, بنیان المرصوص کی زمین پہ تھا, مارکہ حق کی پہ تھا, کہ they understood کہ جہاد فی سبیل اللہ that is what we stand for. تو اب انڈیا ہے, جو مرضی ہے, ابھی ادھر آؤ گے تو پھر آگے تو ہم پہ جو کیا ہوگا, توکل اللہ کے اوپر ہو گیا نا, توکل اللہ پہ ہو گیا. وہ ایک ترانہ بھی ہمارے چلتا ہے, وہ گارڈ کے رکھ دیں گے سم تھنگ اس طرح سے. so that was informed by Islam. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سچویشن ڈیولپ نہیں ہوگی, کیونکہ اوپر سے ہمیں ایک ٹریکل ڈاؤن افیکٹ اس طرح کا نظر آتا ہے کہ وی ہیو ٹو بی ویری کلیئر ان آور آئیڈیالوجی کہ ہم سیکولر نہیں ہیں, ہم لبرل نہیں ہیں, ہم مارکسسٹ نہیں ہیں. یہ مسلمانوں کا ملک ہے جہاں پہ اقلیتیں اتنی ہی معزز اور محترم ہے جتنا کوئی مسلمان ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ اسلامی پاکستان ہے یہ, تو اس نے جو آپریٹ کرنا ہے وہ اسی زمین سے کرنا ہے. تو یہ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی جب آتی ہے تو پھر لوگ بنگلہ دیش والا معاملہ نہیں ہوتا, اور وہ میرا خیال اس کی ارلی سائنس ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی. ان کے پیچھے قربانیاں تھیں, وہ جتنا ڈیسپریٹ تھے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے اندر بھی وہ کرنٹلی سچویشن ہے. کیسے بھائی کوئی ایک یوتھ کا اگر ہمیں کوئی بچہ سن رہا ہوگا اس ٹائم, اور اگر اس نے اس چیز کو فیل کر لیا ہو کہ وہ ایتھزم کا شکار ہوتے ہوتے بچ گئے, اور اس کو کہیں پہ یہ فیل ہوا ہو کہ سائنس کی کسی تھیری نے یا سائنس کی کسی کانسیپٹ نے اس کا ایمان ہلا دیا ہو, تو آپ اس کو ون لائنر کیا سولوشن دیں؟ ون لائنر اسے کہ دیکھو بیٹا, سائنس کبھی بھی آپ کے ایمان پہ حاوی نہیں ہو سکتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ سائنس چلتی ہے انڈکشن پہ. انڈکشن کا مطلب ہے استقرا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ سمجھ آیا ہے, کل یہ تبدیل ہو سکتا ہے. سائنس کی ایک بیوٹی یہ بتائی جاتی ہے کہ اس کے اندر حتمی نتیجے نہیں ہوتے. اب آپ نے سائنس آج جو ہے, اور یہ بھی اس بچے کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سائنٹیفک اور سائنٹسٹک میں بہت فرق ہوتا ہے. سائنٹیفک ہے ایک شور چیز ہمارے پاس ہے کہ یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے. سائنٹسٹک یہ ہوتا ہے کہ فینومنا کی کچھ سائنسدانوں نے یہ تشریح کی ہوئی ہے. ایتھیسٹ سائنسدانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سائنٹسٹک کو سائنٹیفک بنا کے پیش کرتے ہیں. اس بچے کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج تک جتنے بھی اختلافات رہے ہیں سائنٹسٹک, جس کو سائنٹیفک بنا کے پیش کیا گیا ریلیجن سے, ریلیجن نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا ہے, سائنس نے ہمیشہ کمپرومائز کیا ہے, یا سائنٹیفک لوگوں نے کیا ہے. میں اپنی بات کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو دو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. پلیز. 1920 سے پہلے یہ جنرل کنسنسس تھا سائنسدانوں میں کہ یہ یونیورس ہے, یہ ایٹرنل ہے. ہم مذہب کے لوگ کہتے تھے, ہم مسلمان کہتے تھے کہ نہیں بھائی, اللہ نے اس کو بنایا ہے, ایٹ سم پوائنٹ یہ تخلیق ہوا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. تو آپ امیجن کریں کہ یہی بچہ 1915 میں, 1910 میں, 1904 میں, 1905 میں کسی سائنسدان کے پاس اس زمانے میں اگر یہ ہوتا تو وہ کہتا ہے یار سائنس کہتی ہے کائنات ازلی ہے, تمہارا خدا, تمہارا قرآن کہتا ہے نہیں ہے, تو اس کا ایمان تو ہلتا ہے کہ سوچ کے کیا. ظاہر ہے. لیکن 1927 کے بعد ان پرٹیکولر اور 1930 کے بعد ان جنرل سارے سائنسدان ماننا شروع ہو گئے کہ ہاں یار یہ کسی سٹیج پہ بنی ہے. تو ہم اپنے ایمان کو اس وجہ سے نہیں ہلا سکتے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ کل بھی چینج ہو سکتی ہے. اسلام کی جو آئیڈیالوجی ہے, جو چیزیں وہ نہیں ہوتی ہے. 1991 تک جنرل کنسنسس تھا کہ ہمارا جو دل ہے یہ صرف ایک پمپ ہے اور اس کا کام ہے خون پمپ کرنا, دیٹس اٹ, اس کا اور کوئی فنکشن نہیں ہے. لیکن قرآن میں جو دل کے معاملات لکھے ہوئے ہیں, جذبات کا اس سے تعلق بتایا گیا, ایمان سے تعلق بتایا گیا. 1991 میں جب اس میں 40,000 ایسے نیورونز دریافت ہوتے ہیں جس کا تعلق ایموشنز کو پروسیس کرنے کے بعد تھا, تو اسلام تبدیل نہیں ہوا تھا, کنیکٹ ہو گئی وہ تو چیز. اسلام جو کہہ رہا ہے اور جو سائنس نے اب آگے تخلیق کیا, جو سائنس نے آگے کیا, اس کے اندر تو پورے کا پورا اس کا ایک دماغی سسٹم ہے اس کے اندر, جو مین دماغ کے ساتھ وہ اس کو اسسٹ کرتا ہے, ایموشنز کو, دردوں کو پروسیس کرتا ہے. سو وی سیڈ کہ دیر از سم تھنگ ڈفرنٹ. بڑا خوبصورت جواب ہے میرا خیال ہے اس بچے کے لیے کہ اس کو کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ انڈکشن, اس کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے. انڈکشن کیا ہوتی ہے؟ انڈکشن اور ڈیڈکشن میں بڑا کریٹیکل فرق ہے. انڈکشن یہ ہوتی ہے کہ آپ چھوٹی سی انفارمیشن پہ جنرل نتیجے نکالتے ہیں, اور ڈیڈکشن ہوتی ہے کہ آپ میسو جنرل انفارمیشن سے بڑے خاص پرٹیکولر نتیجے نکالتے ہیں. ٹوٹل اپ سائڈ ڈاؤن اسٹرکچر ہے. انڈکشن میں ایگزامپل یہ دی جاتی ہے مثال کے طور پہ
ایک تو بطخوں کی اگزامپل ہے, اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں, ایک نئی اگزامپل لے لیتے ہیں. لیٹس سے کہ ایک آدمی وہ پشاور سے لاہور آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور ایک آدمی سے ملتا ہے, آپ کا کیا نام ہے, وہ کہتا ہے جی احمد. دوسرے سے ملتا ہے, آپ کا کیا نام ہے, وہ کہتا ہے جی اسماعیل. تیسرے سے ملتا ہے, آپ کا کیا نام ہے, وہ کہتا ہے اسد. چوتھے سے ملتا ہے, وہ کہتا ہے آپ کا کیا نام ہے, وہ اپنا نام بتاتا ہے, مثال کے طور پہ آصف. تو وہ 3-4 لوگوں سے مل کے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ لاہور میں ہر آدمی کا نام الف یا الف مدا سے اسٹارٹ ہوتا ہے. دس از ہاؤ انڈکشن ورکس, کہ اس نے چھوٹی سی انفارمیشن سے ایک جنرل نتیجہ نکال لیا. جس دن اس کو بشیر نام کا بندہ مل گیا, یہ سارا ہائپوتھیسس نلیفائی ہو جائے گا کہ لاہور میں سب کا نام الف یا الف مدا سے اسٹارٹ ہوتا ہے. دیٹ از تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے, نہیں تنگ نظری سے وہ تھوڑا سخت لفظ ہو جاتا ہے. یہ سائنس کا ایک مزاج ہے. بالکل ٹھیک ہے, کہ سائنس انڈکشن پہ چلتی ہے, انڈکٹیو ریزننگ پہ چلتی ہے. تو وہ ایک ایسی فریجائل چیز ہے کہ جو کل بھی چینج ہو سکتی ہے. آپ صرف انسان کی مثال کے طور پہ نا صرف ڈائٹ کو دیکھ لیں کہ یہ سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ 5 a day از امپورٹنٹ, کہ 5 دفعہ اپنے دن میں کھانا کھانا ہے بڑا ضروری ہے. یہ سائنس ہمیں بتاتی تھی کہ یہ جو آئل ہے, یہ سیڈ آئل بڑا ہیلتھی ہوتا ہے, سن فلاور یہ وہ وغیرہ. آج جتنی بھی اسکالرشپ آ رہی ہے سب اس کو ریفیوٹ کر رہی ہے کہ یہ 5 دفعہ دن میں کھانا یہ بھی بکواس ہے. سب سے بڑا دشمن آپ کا یہ جو بیج کے تیل ہوتے ہیں, وہ بھلے سن فلاور کا ہو کسی اور کا, یہ سب بکواس ہے. یہی سائنسدان ہمیں دیسی گھی سے دور رکھتے تھے. آج دیسی گھی چیمپئن ہے سائنس کی دنیا میں کہ یہی کھایا کرو, ایسے بہتر چیز آپ کو نہیں ملے گی. جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ سرسوں کا تیل کھایا کرو کہ اس کے اندر کاربز زیرو ہوتے ہیں اینڈ سو فورتھ. تو یہ پرانے جب سائنس یہ نئی ہمارے پاس آئی تھی, یار کیا یہ سرسوں کے تیل میں آپ لوگ اس زمانے میں لوگ کرتے تھے, پرانے زمانے میں کیا یہ دیکھو دنیا میں آج کہاں, میں ان کمپنیوں کے اب نام نہیں لینا چاہتا, سب بدل گیا نا. تو ہم اس وجہ سے سائنس کو الزام نہیں دیتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی یار فیچر مان لیتے ہیں کہ یہ فکل ہے, اس کے نتیجے بے وفائی پہ ہیں اور اس وجہ سے سائنس ترقی کرتی ہے. اس کے اندر ڈوگما نہیں ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ جو چیز اپنے آپ کو پریزنٹ ایسے کرتی ہے کہ میری کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے, اس غیر حتمی چیز کو بنیاد بنا کے آپ حتمی عقیدہ خدا پہ اس پہ سوال کیسے اٹھا سکتے ہیں جبکہ وہ کل تبدیل ہو سکتی ہے. بڑی خوبصورت بات ہے, بہترین. کیسر بھائی سوری آپ نے 1 liner کہا تھا, لیکن اب میں نہیں, یہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا ضروری تھا. ویسے ایج کے حصے میں چلا گیا کہ یہاں پہ 1 liner ایگزسٹ نہیں کرتا. نہیں, میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یوتھ جس طریقے سے کنفیوز ہو جاتی ہے کہیں نہ کہیں آ کے, ان کے لیے بڑا اچھا انشاءاللہ یہ ثابت ہوگا. کیسر بھائی, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ مختلف اس قسم کی چیزیں کر رہی ہوتی ہے, آپ بھی اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. تنقید کیا, آپ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اگر تنقید ہوتی ہے وہ تنقید برائے تنقید نہیں, تنقید برائے اصلاح نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے. کیسر بھائی, آپ نے بھی ریسنٹلی اپنے ایک ویڈیو کے اندر کوٹ کیا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی اور جو بھی غلاظت والا وہ معاملہ تھا, تو گورنمنٹ ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر کیوں ایک دم سے بیک اسٹیپ ہو جاتی ہے؟ کیا اسلام ان کی پریفرنس میں نہیں آتا یا کوئی اور معاملہ ہے؟ آپ اس کے بارے کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو وہ بتا سکتے ہیں, میں تو آپ کو فیکٹس بتا سکتا ہوں کیا ہو رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کے جگہ جگہ بینر لگا ہوا, رمضان کا ہم نے 40 ارب روپے کا ہم نے پیکج دیا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, آپ نے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا, آپ نے ریلیف دیا, آپ کا یہ کلیم ہے, میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کرتا. تھینک یو. ایز اے پولیٹیشین, ایز اے چیف منسٹر, آپ کا یہ کام تھا, آپ نے کیا, اللہ جزائے خیر دے. 40 ارب روپے کا ریلیف پیکج جو آپ لے کے آئی ہیں, 6,43,500 روپے صرف لگتے ہیں قرآن کے DNA ٹیسٹ کرانے پہ, اور اس کے بعد فری میں اس کا غسل ہے اور تدفین ہے. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا, جس کے بارے میں بار بار کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اسپیشل پیکجز میں سے جو ایک پیکج یعنی کہ جو اس مہینے کو چیز اسپیشل بناتی ہے, صرف بھوک پیاس نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کا جو سب سے بڑا سورس آف کمیونیکیشن ہے وہ اس مہینے میں خالق کی طرف سے مخلوق کے پاس آیا. کسی بھی سیاستدان سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس غلاظت کا میں نے ذکر کیا ہے, آپ کے کپڑوں پہ وہ پڑ جائے, آپ نہیں دھوئیں گے, آپ اسے 2 منٹ کے لیے برداشت کریں گے. تو قرآن اتنے زیادہ, اور یہ تو قرآن ہے, جائے نمازیں اور تسبیحات اس کے علاوہ ہیں جو ریکور ہوئی ہیں ان ظالموں. اور آپ نے بتایا کہ اسلام کے علاوہ اور ڈفرینٹ مذاہب کی جو کتابیں ہیں اس کے اوپر بھی ہندوازم کے ساتھ یہ کیا گیا, ان کے جو مقدس کتابیں ہیں, بائبل, کراس, ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. سوائے قادیانیوں کے کوئی ریلیجن نہیں چھوڑا ان ظالموں نے. ایک قادیانی چھوڑا ہوا ہے, اس کے کسی بھی سو کولڈ مقدس شخصیات کی کوئی توہین نہیں ہے, باقی جتنے ہیں کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے. تو یہ میرا خیال بہت بڑا کوشچن مارک ہے اس ٹائم گورنمنٹ کے لیے کہ وائی دے آر ناٹ ٹیکنگ ایکشن آن دیز آل تھنگس. ایگزیکٹلی. مریم نواز صاحبہ ویسے تو میڈیا کے اوپر بڑی ایکٹیو رہتی ہیں. اچھا, میں اس میں یہ بات کہوں گا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ کا ہمیں ان پہ فوکس
سوللی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اس پوری بات میں ایک کردار ہیں. ان کے ہمیں کہ جو PFSA ہے، پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی، چونکہ وہ صوبائی محکمہ ہے تو مریم نواز صاحبہ یہ کر سکتی ہیں کہ اس کی فیس ویو کر دے کہ جو بھی ریلیجس آرٹیکل آئیں گے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں، اسلام کی ہوں، کرسچینٹی کی ہوں، اس کی فیس نہیں دی جائے گی. ٹھیک. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیڈرل بھی تو باڈی ہے نا. اگر ان کے پاس فورینسک کی کیپیسٹی ہے، سوری DNA کی اگر ہم لیا تو فورینسک اور DNA علیحدہ چیزیں ہیں، یعنی ڈیوائس کا فورینسک اور کسی چیز کا DNA، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں. اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہے تو یہ درخواست ہم ان سے بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی ویو آف کر دیں، وہ وفاق کا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ قانون کہ اس کو غسل دیا جائے، اس قرآن کے اس مقدس نسخے کو، اس کی تدفین کی جائے، اس کے لیے یہ قانون ہمیں اوپر سے چاہیے، فیڈریشن سے چاہیے. وہ ہمیں چاہیے ایک آرڈیننس، 1 دن کا ڈاکومنٹ ہے، صرف 1 دن میں وہ سائن ہو جاتے ہیں. وہ زرداری صاحب کا کرنے والا کام ہے، اور ہم اس میں لیجسلیشن میں بھی نہیں جانا چاہتے، اس لیے کہ وہ بات پھر ہفتوں سے مہینوں تک چلی جاتی ہے. تو جیسے ابھی آپ نے وہ کم عمر شادیوں کے والا لیجسلیشن میں نہیں گئے نا پنجاب میں، ایک آرڈیننس سے کر دیا، تو قرآن کے حوالے سے آپ ایک آرڈیننس نہیں کر سکتے. آپ ایک آرڈیننس دیں، بعد میں اس کے پاس ایک اسٹیچوری ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم کے اندر اس کو لیجسلیشن میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن آرڈیننس جیسا سنگل ڈے ایکسرسائز، اس کے بعد اگر وہ PFSA میں آتے ہیں پھر ہم مریم صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں ظاہر پھر ان کی اتھارٹی میں یہ فیس جو ہے آپ ویو آف کر دیں. تو آپ ہوپ فل ہیں کہ یہ اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ میں پورے پاکستان کے علماء کو میں نے خط لکھے ہیں جن تک میں ابھی تک نہیں پہنچ پایا، میں ان تک بھی میں پہنچ رہا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں اگر ہم یہ نہ کر سکیں تو what is the point؟ بہت بڑا کوشچن مارک رہ جائے گا میرا خیال ہے. what is the point sir؟ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس ٹائم سب سے بڑا آئیڈیولوجیکل کرائسس کہاں پر آپ کو فیل ہوتا ہے؟ آئیڈینٹی کرائسس سب سے بڑا ہمارا. دیکھیں، ہم نے پاکستان میں کاؤنٹر سبورژن پہ جانا ہوگا. آئیڈیولوجیکل کلیئرٹی کاؤنٹر سبورژن کے بغیر نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے. سبورژن کیا ہے دنیا میں؟ مطلب آپ یہ KGB وغیرہ سارا، اس پہ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا احمد حسن عربی صاحب، ان کا کنٹینٹ آپ دیکھیں. ابھی مشاہد حسن سید صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا ہے ریسنٹلی، وہ آپ دیکھیں کہ سبورژن کتنی گندی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے نظریات کو کنفیوز کر دینا، اس نظریے سے ہٹا کے کسی اور طرف لے جانا اس کو، اور وہ سارے کا سارا آپ آلموسٹ لیگلی کر رہے ہیں، ڈراموں کے ذریعے کر رہے ہیں، لابینگ کے ذریعے کر رہے ہیں. تو ہمارے تو وہ KGB والے تو بتاتے ہیں کہ ایک زمانے میں KGB کا if I'm correct کہ کوئی 80% کے لگ بھگ جو بجٹ ہے وہ ان کا سبورژن میں جا رہا ہوتا تھا، لوگوں کو سبورٹ کرنا. اب اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں اچیو کرتے ہیں جب آپ، تو لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے اندر آپ ضدین کو جمع کر دیتے ہیں، جیسے ریلیجن ایک مقدس چیز ہے، انٹرٹینمنٹ ایک انڈسٹری ہے، ان دونوں کو مکس کر دو. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اس رمضان میں کیا ہو رہا ہے، سوائے انٹرٹینمنٹ کے علاوہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے. مقصد جو ہے وہ تو پورا ہی نہیں ہو رہا. مذہبی اسکالرز کو لڑا دیا آپس میں، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور مذہبی اسکالر ہیں ان کا آپس میں کلیش کرا دیا جان بوجھ کے. اداکارائیں بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر ڈانسرز بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی TRC کے چکر میں پرسنل خاندان کے جو معاملات، اس کو پورے اس کے اندر ڈیزائن میں کہ میں بات کر رہا ہوں، لوگوں کو کنفیوز اس حوالے سے کر دیا کہ ریلیجن کو ایکسٹریمزم کے ساتھ جوڑ کے لوگوں کے ذہن سے یہ سوال ہی نکال دیے کہ بھئی دنیا میں جتنے بڑے اسلحہ بیچنے والے ملک ہیں وہ تو وہی ہیں جو دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں. اگر اسلحہ بیچنا آپ کی صنعت ہے تو امن آپ کے مفاد میں نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر ہم کیسے دہشت گرد ہو گئے بھائی؟ دنیا میں جتنے ملک تباہ ہوئے ہیں وہ تو سارے ہمارے ہوئے ہیں. وہ عراق ہو، وہ افغانستان ہو، وہ سیریا ہو، ظلم دنیا میں بھر میں جو ہو رہا ہے وہ ہم پہ ہو رہا ہے، اور سم ہاؤ ہم نے ایکسپلین کرنے کے نہیں ہم اچھے لوگ ہیں. تو یہ کنفیوژن ہمارے نوجوان میں کیسے آئی؟ ہمارا نوجوان آج یہ نہیں پوچھ رہا کہ ٹریڈ ایمبارگوز کے تحت عراق میں اور ایران میں، عراق کی پہلی جو جنگ ہوئی ہے، 10 سال سے کم عمر بچے، 500,000 سے 1 ملین تک کا فگر جاتا ہے، جو مارے گئے اس لیے کہ علاج کی سہولتیں وہاں پہ پہنچانے پہ پابندی تھی لبرل امریکہ کی طرف سے. 15 لاکھ کازاک فیمن میں سوویتس کی وجہ سے بندے مارے گئے. 3 ملین برٹش رول جو تھا یہ بنگال فیمن میں مارے گئے. آپ دنیا میں جہاں جاتے ہیں سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں لے کے جاتے انسٹیٹیوشنل لیول پہ. اور ہمارا بچہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر رہا کہ مولوی کمپلیکس کا شکار ہو گیا نا، کنفیوژن کا شکار ہوا ہے. اور مجھے
میں کرٹیسائز کرتا ہوں جہاں کوئی مولوی غلط کام کرے کچھ بھی، لیکن میں ایک آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی کی بات کر رہا ہوں کہ جس مولوی کو آپ نے خارجہ پالیسی نہیں دی، فائنینسز پالیسی اس کو نہیں دی، عدل کی پالیسی اس کو نہیں دی، کوئی اختیار نہیں ہے. ریسرچ کا بجٹ ہمارا 0.16% ہے. UNDP کے مطابق 17.4 ارب ڈالر ہم عیاشیوں کی مد میں کھا جاتے ہیں. آپ کا ملک مولوی کی وجہ سے ترقی نہیں کر رہا ہے، جبکہ آپ کا ایک بیوروکریٹ ہے جو لاکھوں روپے تنخواہ لینے کے ساتھ ساتھ فری بجلی بھی اس کو ملتی ہے، فری فیول بھی ملتا ہے، فری سیکورٹی بھی ملتی ہے. اسکول کا ٹیچر موٹر سائیکل بجاتا ہے، اپنے پلے سے پیٹرول ڈلواتا ہے. ایسے ہی ترقی نہیں کر رہا آپ کا مولوی کی وجہ سے. ریسرچ کا بجٹ 0.16% آپ اندازہ کریں. اسپیس اکانومی میں کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا GDP کا ایک سگنیفیکنٹ پارٹ ابھی جو IMF نے جو کمپیل کر کے رپورٹ گورنمنٹ سے ریلیز کر رہی ہے، سگنیفیکنٹ پورشن ہمارا GDP کا کرپشن کی نظر جاتا ہے، اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. لیکن ایک نوجوان سے پوچھو ترقی کیوں وہ مولوی، اس کے ذہن میں یہ سسٹمیٹکلی ڈالا گیا کہ وہ اس طرف جائے نہ، کہ بھائی میری ترقی میں کہاں سے مولوی آ گیا، مجھے اس چیز کا حساب دو، میں اتنا ٹیکس دیتا ہوں، سارے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ انویسٹ تم ٹیکنالوجی میں انویسٹ آپ لوگ نہیں کر رہے ہو، سائنس میں انویسٹ آپ نہیں کر رہے ہو. دنیا میں آج کیوں پاکستان کی کولیبریشنز نہیں ہو رہی؟ پاکستان کی یونیورسٹیز ہماری حکومت ان سے کیوں نہیں پوچھتی ہے کہ یہاں پہ آپ کسی رف ریف کا آپ یہاں پہ میوزک کنسرٹ کرا دیتے ہو، اور اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جو دوسری بات ہے کہ AI کے ٹاپ کلاس ماہرین دنیا میں موجود ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ہمارے پاس جو ماڈرن آگے دنیا جو جس طرف جا رہی ہے، اب تو AI جو جنریٹو ٹیکنالوجی ہے اس کے بھی ایڈوانس ورژنز کی طرف جا رہی ہے. ہماری یونیورسٹیز میں یہ ہمیں سمپوزیم ہوتے نظر کیوں نہیں آتے؟ ایٹ بیسٹ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہولی منا لیا، بڑا کام کر لیا، ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ایگزیکٹ. تو یہ اصل ہمارا کرائسس جو ہے یہ آئیڈیالوجی کا ہے. ہم کیا ہیں، ہم نے کیا کرنا تھا، جب آپ اس میں کلیئر ہی نہیں ہے. ہمارے لائف کوچز کی کمیونٹی میں ایک چھوٹی سی الگ ہو رہی ہے کہانی ہے کہ ایک آدمی کھڑا تھا ایک چوراہے پہ، تو پاس سے ایک آدمی گزرا تو وہ اسے کہتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا رستہ لوں، یہ والا وہ والا یا وہ. تو آگے سے کہتا ہے آپ نے جانا کہاں ہے؟ کہتا ہے پتہ نہیں. یہی نہیں پتا، جو مرضی رستہ لے لو پھر کیا فرق پڑتا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے تو واٹ ڈفرنس ڈز دیٹ میک؟ اب کلیئر ہی نہیں ہے. جب ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے کئی رستے اکٹھے لیے ہوئے ہیں. تو اس کے اندر آپ یوتھ کی غلطی سمجھتے ہیں یا ریاست کی غلطی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچے کو اتنا میچور کیا ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اتنا برین نہیں ہے؟ یہ ریاست کی ہے. بچہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے پاس وہ ایک کانٹینٹ کنزیومر ہے. وہ کانٹینٹ ایجوکیشن کی صورت میں آئے، وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا کی کسی ویڈیو کی صورت میں آئے، وہ کسی بھی صورت میں آئے، جب ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہوگی تو اس نے پھر فلٹر نہیں رکھا ہوا. پھر ہمارا ڈرامہ بھی اپنی مرضی کا بنے گا، پھر ہمارا میڈیا بھی اپنی مرضی کے مطابق کام کرے گا، جو اس کو نظر آ رہا ہے ایکیڈیمیا بھی کرے گا. وہ ہارڈ اسٹیٹ کے وہ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی لے کے آئے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر، پرٹیکولرلی ہائر ایجوکیشن کے اندر، ایک بچہ جب داخل ہوتا ہے فرام دیٹ پوائنٹ ٹو دا پوائنٹ آف ایگزٹ، کہ جب وہ باہر جاتا ہے تو اس بچے کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس کو اسلام کی سمجھ ہونی چاہیے، اس کو اسلامک اکانومی کی سمجھ ہونی چاہیے، پولیٹیکل سسٹم کی سمجھ ہونی چاہیے، پاکستان نے دنیا کے ساتھ کیسے کو ایگزسٹ کرنا ہے یہ سمجھ ہونی چاہیے. اس کو یہ دنیا میں جو باقی آئیڈیالوجیز ہیں وہ پڑھ کے مطلب ہم نے ایک پروڈکٹ یونیورسٹیز سے اس کا ہی آؤٹ پٹ ہونا چاہیے. لیکن ہماری یونیورسٹیز کا وہ آگے پڑھتا ہے، ڈیٹس ہیں، کوالی نائٹ ہے، سارے ہنگاموں کے اندر تعلیم بھی ہے کہیں کہیں، اور اس کے بعد اس کو اب ڈگری مل گئی ہے، جاؤ بیٹا آپ کہیں بھی جا کے نوکری. اور وہ بلینک ہوتا ہے، باہر جا کے پھر اس میں اسکریچ سے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. امپلائر اس کو کہتا ہے کہ لے کے کیا آئے ہو. بزنس کنسلٹنٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں جو خود جو مجھے کہ MBA کیا کر کے جو اسٹوڈنٹ آیا ہے، بزنس کمیونیکیشن اتنی ویک ہے کہ اس کو ای میل لکھنی نہیں آتی. اللہ اکبر. تو کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا ظاہر ہے. دیکھیے جس جگہ پہ بھی آپ ہاتھ رکھو نا، جسم کے جس حصے پہ آگے سے درد ہی نکلتا ہے. اسٹیٹ ہیز ٹو کم اپ ود آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی. 5, 10, 15 سال کا ایک پروجیکٹ انیویٹیبل ہے. جب تک ہمارا قبلہ ٹھیک نہیں ہوتا تب تک یہ ساری باتیں جتنی ہیں سب ہوائی باتیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کیا پاکستان اس کرنٹ صورتحال کے اندر ایک اسلامک اسٹیٹ بننے کی کیپیسٹی رکھتی ہے؟ پاکستان اسلامی اسٹیٹ ہے. لیٹس ناٹ میک اینی مسٹیک. کعبے کے اندر اگر بت آ جائیں تو بتوں کو نکالا جاتا ہے، کعبے کی حرمت پہ سوال نہیں کیا جاتا. تقسیم
47 کی جو ہوئی ہے، اس میں آپ کو ایسے واقعات ملیں گے کہ اپنا جو گڈھا ہوتا تھا نا زمینداروں کا، اس کے اوپر اپنی فیملی کو بٹھا کے وہ بارڈر پار کر کے ادھر آ رہا ہے، اور اس کو ایسی سچویشن سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے کہ اس کا بوڑھا باپ اب نہیں ساتھ چل سکتا، گڈھے کے اوپر جگہ نہیں ہے، ادھر سے بلوائیوں کے جتھے آ رہے ہیں، اس کی چھوٹی بیٹیاں، اور وہ اب اس چیز کا شکار ہے، اس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے کہ میں بوڑھے باپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں، اس کے آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر اگر میں رکوں تو میں اپنی بچیوں کی عزت کیسے بچاؤں، وہ تو گھرا اور اپنی بچیوں کی عزت اگر میں آگے چلا جاؤں، بوڑھا باپ میں پیچھے کیسے چھوڑ کے جاؤں، اور بوڑھا باپ گالیاں دے رہی ہے، یہ ایسی تصویریں آپ کو ملیں گی۔ بعد میں لوگوں نے ان تصویروں کے ساتھ دوسرا ایویڈنس کے لوگوں نے کہانیاں بتائی تو پتہ چلا تصویریں کیا بتا رہی تھیں کہ بوڑھا باپ گالیاں دے رہا ہے کہ مجھے چھوڑ کے جاؤ، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو عزت کی حفاظت کرو، پھر بھی کئی جگہ پہ نہیں ہو سکی۔ ڈو یو تھنک یہ سیکولر پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے تھے؟ بالکل بھی نہیں، یہ پاکستان ہمیشہ اسلامی پروجیکٹ تھا، صرف یہ سافٹ سٹیٹ بن گیا 47 کے بعد کہ اس کے اندر سیکولر بت آ گئے، ان کو اب نکالنا ہے کہ دوبارہ اپنی آئیڈیالوجی کی طرف جائے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، آپریشن سندور 2.0 3.0 4. جتنے بھی وہ کریں گے، آپ نہیں کارل مارکس کی پریمس سے اس کو جواب دے سکتے، نہیں ایڈم اسمتھ کی پریمس سے جواب دے سکتے، آپ نے جواب علی بن ابی طالب کی پریمس سے دینا ہے، خالد بن ولید کی پریمس سے دینا ہے، عمر بن خطاب کی پریمس سے دینا ہے۔ پاکستان ہیز نو ادر آپشن۔ یہ جو ورلڈ آرڈر دنیا کا اتنی تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے کہ ہر ملک کی ہارڈ اسٹیٹ والی آئیڈیالوجی پہ جا رہا ہے، ریئلزم ایک پیراڈائم بن چکا ہے، اس کے اندر ایگزامپلز دیکھیں، ویسٹ کے اندر ایسٹرونومیکل رائز آف کرسچن نیو کنزرویٹیوزم، انڈیا کے اندر ایسٹرونومیکل رائز آف ہندوتوا، ٹرمپ کا 2 دفعہ امریکہ میں صدر بننا اینٹی لبرل آدمی ہے، لیکن بن گیا۔ پاکستان نے آنکھیں کھولنی ہوں گی، پاکستان نہیں افورڈ کر سکتا کہ ہم ابھی تک وہ ساری پروگریسو لبرل آئیڈیالوجیز جو ہماری یہ سیکولر ایجنسیاں بنی ہوئی ہیں، نیشنل کمیشن فار دس، نیشنل کمیشن فار دیٹ، جو بھی یونائٹڈ نیشن سے آتا ہے من سلوٹ کر کے اس کے نہیں کر سکتا بھی پاکستان افورڈ اسے۔ پاکستان نے اپنی آئیڈیالوجی کی طرف ہی جانا ہوگا، اٹ ہیز نو ادر آپشن، اور وہ ایک ہی چیز ہے، 2 قومی نظریہ۔ زبردست۔ یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہے، یہ جس کو غلط فہمی تھی نا، وہ سید مزمل صاحب کی ویڈیو دیکھ لے، جو جنگ ہوئی ہے تو شروع میں انڈیا کو مشورے دے رہے تھے کہ اس نے جنگ کیسے جیتنی ہے اور اس نے کیا غلطی کی ہے، اور جنگ ختم ہوئی ہے تو بنیان المرصوص کو دفاع کر رہے تھے، جہاں پہ سارے لائن میں میں کہتا ہوں سارے جو وہ کہتے ہیں نا کہ نہ 9 من تیل نکلے گا نہ رادھا ناچے گی، ٹھیک، کہ نہ اوپر سے کوئی دنیا کا آرڈر چینج ہوگا نہ ان کا ہوگا، یہ ایک جنگ ہوئی ہے تو رادھا لائن میں لگی ہوئی تھی، جتنی بھی ہے، وہ اسد وڑائی صاحب کی رادھا ہو، سید مزمل صاحب کی رادھا ہو، میٹافوریکلی بات کر رہا ہوں، سب لائن میں لگے ہوئے تھے، بنیان المرصوص زندہ باد جناب۔ ایون بعد میں وہ کہہ رہے بھی رہے ہیں کہ آپ کو کوئی پروگریسو بندہ چاہیے، انٹرنیشنل ریلیشنز پہ آپ مولانا فضل الرحمان کو نہیں بھیج سکتے، آپ سعد رضوی صاحب کو نہیں بھیج سکتے، آپ کو بلاول چاہیے۔ تو میں نے بھی ویڈیو میں جواب دیا تھا کہ بلاول کس چیز کا دفاع کرنے گیا تھا، بنیان المرصوص کا، اس کے لیے فضل الرحمان چاہیے، یعنی میں دینی فگرز کی بات کر رہا ہوں، اس کے لیے وہی آپ کو بتائیں گے۔ So you cannot be a Karl Marx and respond to سندور۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ کیسے بھائی، ہم مختلف جگہوں کے اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ بہت ساری ایسی شخصیات کے اوپر تنقید کرتے ہیں جن کو لوگ ان کے فرنٹ فیس کے حوالے سے ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی، کہ بہت سارے لوگ ان کے بیان سن کے اور ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں کہ for goodness sake come up with something better۔ دجال کو لوگ سجدے بھی کر رہے ہوں گے، does that make him a good person؟ نہیں، میں ایگزیکٹلی یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو آپ کا ایکچولی انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ کانفلکٹ کس چیز کے اوپر ہے؟ 3 چیزوں کے اوپر، قادیانیوں کی فرنٹ بیننگ کرنا، سیکولرز کی فرنٹ بیننگ کرنا، اور گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ کیا آپ کو لگتا ہے وہ تو کہتے ہیں، وہ تو اپنی بات کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، مرزا قادیانی بھی کرتا تھا، کہ none of these are کوئی ایسی یہ آرگومنٹ نہیں ہے۔ وہ جو جن کو تھانوی رسول اللہ پارٹی کرتا ہے وہ بھی درود اسلام سے کام کرتا ہے، جن کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہے وہ بھی درود اسلام سے کرتے ہیں۔ یہ کوئی آرگومنٹس نہیں ہے، یو نیڈ ٹو کم اپ وتھ سم تھنگ وچ از پراپر۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اس کے اوپر کمپلیٹ شور ہیں کہ مطلب جو یوتھ اور جو آڈینس ان کو فالو کر رہی ہے وہ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے؟ شور،
मैं ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, बट दे हैव टू आस्क अ क्वेश्चन. और वैसे भी मैं आपको बात बता दूं, पता नहीं बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए. खैर, इस बात को मैं थोड़ा आगे चल के फिर पूछता हूँ, पता नहीं कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए. मैं इससे पीछे में जाता हूँ. मैंने बात कही थी कि इसके पास बॉट्स हैं. पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना. उसके सुनने वालों को अच्छा नहीं लगा, या इसकी ऑडियंस डेड है, वन वे और दी अदर. 3 मिलियन का फिगर तो वहाँ पे मौजूद है, लेकिन जिनको एल्गोरिथम्स की समझ है उनको पता है कि 3 मिलियन की ऑडियंस से आपकी नेट व्यूअरशिप कितनी होनी चाहिए. अब ये फॉलोअर्स की बात जो आप कर रहे हैं ना, या तो वो फॉलोअर्स जा चुके हैं छोड़ के, सिर्फ अनसब्सक्राइब नहीं किया, या वो बॉट्स थे, अब पीछे पैसे नहीं है कि उनके जरिए कोई व्यूअरशिप बढ़ाई जाए, या व्हाट एवर द प्रॉब्लम, आई डोंट नो. पर इट्स नॉट द केस कि कोई मिलियंस के हिसाब से बंदे हैं वो उसके पीछे. वो क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुका है आदमी अपनी. तो मैंने तो प्रेडिक्ट किया था कि जो गुस्ताखों के साथ खड़े हुआ है, ये कोई तौबा करे, इसके दिल से कोई रात को तहज्जुद के वक्त ऐसी कोई बात निकले, कबूलियत की घड़ी हो, वो हो जाए. इसका रिवाइवल नहीं होना. इट्स डन. इज़्ज़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई छोटा मामला नहीं है. एग्जैक्टली. अब मैं वो जो बात के कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, इसने बंदे बंदे को कहता है कहानी शरीफ. इसने भी ये कहानी बताई है जो कि बादियो नज़र में कहानी शरीफ ही लग रही है. बादियो नज़र में अल्लाह अज़्ज़ा वजल, बड़े एहतियात से बात करनी चाहिए इससे, इसलिए कि इसमें जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है. इसने कहा कि मुझे किसी आदमी ने कहा था, ये 2022-23 की बात थी, उसके मुताबिक कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आके कहा है कि अली से कहो कि तुम्हारी दावत का जो साल है, वो जो पीक का जो है साल, वो 2025 होगा. अच्छा. हाँ जी. ये इसने ये बात क्लेम किया, ये उसने क्लेम किया है. अब इंजीनियर की दावत की पीक, इंजीनियर के अपने दावों के मुताबिक वो इसकी जो फॉलोअर्स हैं वो हैं कि जो आदमी कहता है कि लूत अलैहिस्सलाम सोच रहे होंगे कि मेरे तो थोड़े से मानने वाले थे, इंजीनियर साहब के 20 लाख हैं, ये अब इसके 2 मिलियन थे उस वक्त. इस तरह की ये अफवाह इसके मुंह से निकला करती थी. हर जगह पे ये फॉलोअर्स इतने इतने इतने, यही बात थी. ऐसे क्या 2022-23 तकरीबन 4 लाख से कुछ ज़्यादा इसके सब्सक्राइबर्स में इजाफा हुआ है. 23-24 तकरीबन 4 लाख से कुछ ज़्यादा हुआ है. 2025 में सिर्फ 1 लाख का हुआ है. यानी कि इसकी ग्रोथ रेट में 75% जो वो क्लेम कर रहे थे कि ये उनका पीक टाइम होगा. जो पीक टाइम है, तो तुम्हारी तो दावत है ही सारी फॉलोअर सब्सक्राइबर से. 2025 में तुम जेल भी चले गए और 2025 में 75% तुम्हारा जो ग्रोथ रेट है वो भी रिड्यूस हो गया. तो अब इसमें चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, मैं बिल्कुल इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा. सही मुस्लिम में ये बात लिखी हुई है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी हदीस मरफू है, यानी कि जिसका मफहूम ये है कि जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से झूठ बोले, उसे फिर चाहिए कि अपना ठिकाना आग में कर ले. तो इसलिए मैं कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दूंगा, लेकिन मैं कहूँगा कि बादियो नज़र में ये कहानी शरीफ लगती है. और उसका नतीजा देखें कि जिस साल को वो पीक का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से कह रहा है, ये क्लेम कर वो उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट है. वो उसके डिक्लाइन का साल है और डिक्लाइन पे ही जाता जा रहा है. तो इसलिए मैं उस आदमी का सिर्फ ये जो ब्लास्फेमी वगैरह के मामलात हैं, आज वो जब भी झूठ बोलेगा मैं उसको कॉल आउट करूंगा. अदर देन दैट ही इज नॉट अ मेन स्ट्रीम एनीमोर. जबरदस्त. लेकिन अब वो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे बाबों की दुकानें बंद की हैं. आप उनको क्रेडिट देते हैं? और अपनी खोल ली है. अच्छा. देखे ना, जो फिरका होता है ये सर्टन स्टेजेस से गुजरता है. पहली स्टेज उसकी ये होती है कि बाकी सारे गलत हैं, मैं आपको बताता हूं कि हक क्या है, और अब हमने हक की बुनियाद पे परखना है सबको. ये उसकी पहली स्टेज है. दूसरी स्टेज ये होती है कि वो हक मैं ही हूं. अब जो मैं कहूंगा वही ठीक है. तो इस चीज का क्रेडिट आप देते हैं कि उन्होंने दुकानें बंद कर, वो तो अपनी खोल ली उन्होंने. मेरी अर्थ है, ये जितने लोगों को ये कहते हैं, इंजीनियर उसी दास्तान की, उसी जंजीर की एक कड़ी है, नो मोर देन दैट. जितने को वो कह रहा है मैंने दुकानें बंद की हैं, जितनों की हुई या नहीं हुई, मेरे उस पर बहस नहीं है, उन सब का एग्जैक्टली वही पैटर्न हो सकता है जो इसका अपना है. अब इंजीनियर हक की बुनियाद पे, अगर ये फिरके की डेफिनेशन होती है ना कि हम ठीक है बाकी सारे गलत हैं, इंजीनियर के स्टूडेंट क्या कहते हैं? यही कहते हैं. और क्या होता है कि हम हक के साथ हम खड़े हैं, बाकी सारे गलत हैं, ये भी यही कहते हैं. और फिरके में क्या होता है कि आपके बाबे ने जितनी मर्जी लफ्ज़ बात क्यों नहीं की हुई, आपने उसका दिफा करना है. और ये करते हैं ऐसे. इंजीनियर कादियानियों के एज़ाए वज़ू चमका चुका है, उसका भी दिफा करते हैं जो उसके हवारी हैं. इंजीनियर जनाब रसूलुल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वो अल्फाज कह चुका है कि यहूदी उनको कहते हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, उसका भी दिफा करते हैं.
वही बात इंजीनियर को कही जाए तो फिर कहते देखो यार बदतमीजी कर दी है। मैं रेफरेंस दे दूं, उमर सदीक साहब ने कही थी, इसे खुद तकलीफ हुई थी। इसने जो फ़लस्तीन के हवाले से बातें की, इसके फॉलोअर्स उसका भी दिफा करते हैं। और फिरकों में क्या होता है आम तौर पे कि कुछ ऐसे एग्रेसिव लोग हमेशा से रहे हैं जो दूसरों की तज़हीक करते थे। ये हमेशा से रहा, ऐसे ही। इसने मीमर्स अपने आगे पीछे इकट्ठे किए हुए हैं, जिससे नहीं बनती है उसको गालियां भी दिलवा देता है, उसको जो भी होता है। तुमने व्हाट डिफरेंस हैव यू मेड? जिसके खिलाफ तुम खड़े हुए थे आज तुमने अपनी वही दुकान चमका दी। एग्जैक्टली वही दुकान है। तो ये कंपटीशन में है, सवाल कंपटीशन की और कुछ नहीं है। तो कंपटीशन में तो होगा कि उस फिरके में जाओ, उसमें जाओ, उसमें जो फर्क क्या है। बात तो वही है, उनकी दुकान अगर तुमने बंद करवा दी सो कॉल्ड, वो कह रहे हैं तो अपनी दुकान तुमने चमका ली। एग्जैक्टली। बिल्कुल ठीक है। चलें, आपके मुताबिक आप ये कहते हैं कि उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें लेट्स सी, इंशाल्लाह अगर ये सारी ज़रा आपने, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी रिसर्च है और बड़ी वैलिड, आप हमेशा जस्टिफाइड बात करते हैं विद रेफरेंस, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी कैसी चीज़ें चलती हैं फॉरवर्ड। नहीं, ये मेरे ईमान का मसला है। मैं आपको बात बताऊं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जिस रसूल को कौसर अता की है, उस कौसर के बहुत सी तशरीहात में से जनाब सईदा ज़हरा को भी कहा जाता है। वहीं पे अल्लाह ने बताया है कि फिर जो उनके मुखालिफ है ना वो अबतर है। आज तक हुआ ही नहीं कोई कि जो इस घर का मुखालिफ हो और उसका नामो निशान बचा हो। जनाब सईदा के गुस्ताख और इस लेवल के गुस्ताख जिनको ये मासूम कह रहा है, मैंने तो कुरान पे हाथ रख के वीडियो बनाया ना, हलफ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तो मुझे कहा कि तुम सच्चे हो अपने दावों में, तो कुरान पे हाथ रख के कहो तुम सच्चे हो। ये मेरे ईमान का मसला है कि जहाँ पे इसने हाथ डाला हुआ है जिन गुस्ताखों के साथ खड़े होके, इसका डिक्लाइन अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से लिखा हुआ है। मैं कोई अपनी फिर मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी इस तरह की एनालिसिस है, नेचुरल प्रोसेस है, हर शख्स का डिक्लाइन हुआ है। अनलेस कि ये बदल जाए, ये तौबा कर ले, इस पे बात करना बंद कर दे। जैसे 2 झूठ इसके एक्सपोज हुए तो उस पर बात करना बंद कर देना इसने। एक वो बटनों वाला फोन, और बिल्कुल उस पर बिल्कुल अब इसके मुंह से कोई बकवास नहीं निकलती, खामोश। दूसरा अनीका तीका था, उसमें भी खामोश। कैसे भाई मैं इसको ये कहता हूं कि तुम जिस मर्जी केस को उठाओगे मैं तुम्हें ऐसे ही एविडेंस दिखाऊंगा, ऐसे ही सारे सबूत सामने आएंगे। अब ये तौबा कर ले, रात की तन्हाई में गिड़गड़ा के रोए अल्लाह अज़्ज़ा वजल कि हाँ इसकी तौबा कबूल हो जाए तो उसकी सर्वाइवल बनती है। अदरवाइज जहां पे इसने हाथ डाला हुआ है इसका अल्लाह के साथ जंग है ना, फिर तो इसमें कोई शक नहीं है। कैसे भाई आपको लगता है कि ये तरीका ठीक है? कि मैं ज़रा आपसे इस चीज़ की जस्टिफिकेशन आप कह लेंगे, सॉफ्ट जस्टिफिकेशन अगर आप प्लीज़ बताएं कि क्या ये तरीका ठीक है कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना के और आप तनकीद कर रहे हैं? दिस इज़ द वे इस्लाम टीचर्स कि हम किसी की इस तरीके से। जाहिर सी बात है, मैं आपको कुरान और हदीस से ये तो नहीं दिखा सकता कि यूट्यूब पे वीडियो बनानी अच्छी बात है। मैं आपको मिजाज बता सकता हूँ जो इस्लाम का है कि आपने जब किसी पे तनकीद करनी है, वो पब्लिक फिगर है तो आप पब्लिक में करेंगे। क्या आपने कभी इनफरादी हैसियत में कोशिश की है कि आप उनसे पर्सनल होकर और आप उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं? साथ ये पॉडकास्ट करने गया था शुरू में, जी बिल्कुल इसी नीयत से गया था। मैं तो अभी कुछ इन्हीं ब्लास्फेमी वाले मामलात पे मैंने, जिसे कहते हैं ना कि एक तरह की प्ली, इसके वालिद साहब को एड्रेस करके उसी वीडियो में मैंने कहा कि आप इसे कहें गुस्ताखों का साथ ना दे, मुझसे कोई शिकवा है मैं आके से माजरत कर लूंगा और मैं कर लूंगा। बिल्कुल ठीक। ये वापस चला जाए अपने वो फिरका वारियत वगैरह वाला जो काम कर रहा था। आप ये कह रहे हैं कि आप, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, उस पर जवाब देने वाले लोग हैं, वो उनकी एक्सपर्ट फील्ड है। अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले बहुत हैं, इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले बहुत हैं। श्योर, इसके पैदा होने से पहले भी वो डिबेट्स चल रही थी, मेरे उसके मरने के बाद भी चलती रहेंगी। एक डिफरेंट फील्ड है, तुम एतराज़ करो, हाँ बदतमीज़ी ना करो, मेरा मशवरा है उसको। जो जवाब देने वाले हैं वो बदतमीज़ी ना करें, एक एकेडमिक हेल्थी डिबेट चलती रहे, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये कादियानी वाला मामला हो गया, सेकुलर्स का जिस तरह से फ्रंट मैन है ये मामला हो गया, और तीसरा ये जो गुस्ताखों वाला किया है। मैं गुस्ताखों वाली बात कर रहा हूँ, जो दूसरी 2 हैं उस पर भी करीब मेरे मुंह से अगर गुस्ताख जुमला निकला है मैं उसकी सबकी मदद कर लूँगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, ये मेरे ईमान का मसला है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी जी, इंजीनियर साहब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, अल्लाह करे कि उनको हिदायत नसीब हो जाए और उस चीज़ को ऑन कर लें। कैसे भाई हमने इस रमज़ान में एक बड़ी अजीब गरीब चीज़ एग्रेसिवली होते हुए देखी है।
رمضان ٹرانسمیشن ہر سال ہوتی تھی، لیکن اس سال ٹی آر پی کے چکر میں، ویوز کے چکر کے اندر بہت عجیب و غریب قسم کے معاملات. میں اگر ریفرنس کے ساتھ بات کروں تو ڈاکٹر نبیہہ کا جو کیس سامنے آیا، نہ جانے وہ اصل تھا یا اسکرپٹڈ تھا، کیا معاملہ. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے رمضان ٹرانسمیشن کے نام کے اوپر؟ نام رمضان کا آ رہا ہے، کیسے بابرکت مہینے کا آ رہا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی افضلیت دے دی، اتنی فوقیت دے دی کہ انسان جو ہے وہ دوبارہ اپنے سارے کے سارے سال کے گناہ انسان معاف کروا سکتا ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ریورٹ ہو سکتا ہے، اپنے دین کے ساتھ دوبارہ ان ٹچ ہو سکتا ہے. لیکن ان ساری کی ساری چیزوں کو یوز کرتے ہوئے یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں عوام کو. وہ ایک ٹک ٹاکر صاحب نے میرا خیال ہے کوئی ایک پروگرام سٹارٹ کیا، اس کے اندر ناچ رہے ہیں وہ ایک بابرکت مہینے کے اندر. میں مسٹر پتلو کی بات کر رہا ہوں، میں نام لے لیتا ہوں. تو میری بھی میری بھی نظروں کے سامنے سے گزرا. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مجھے یہ میرے دو پلیز سوال ہیں، آپ اس چیز کا بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیوں کہتا ہوں بار بار کہ ہارڈ اسٹیٹ چاہیے، اسی لیے چاہیے. باقی بھی عالم اسلام ہے، وہاں پہ آپ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ لیں اور یہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن بہت بڑا فرق ہے. میں جو سب ورژن میں آگے میں نے بات میں کر رہا تھا، اس کے ایک طے شدہ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ ریلیجن کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مکس کر دیں. اس چیز کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، حلال حرام مکس ہو جاتے ہیں، عجیب طرح کی ایکٹنگ ہو رہی ہے، ڈرامے. یہ آپ نے جو ان دو لوگوں کے نام لیے، میں یہ تبصرہ میں نہیں کروں گا انڈیویجول، لیکن اب گرینڈ اسکیم پہ اگر آپ جا کے دیکھیں، رمضان کے مہینے میں آپ وہاں پہ علماء بٹھا دیں، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اور علماء اگر اور 2-4 چینلز ہیں بھی ایسے جہاں پہ کچھ کم سے کم اگر بات ہوتی ہے تو کوئی وہ اچھے طریقے سے ہی ہو رہی ہوتی ہے. میں نام لیتا ہوں، ایک جی ٹی وی کا مجھے کام پسند آیا ہے کہ مختلف مسالک کے علماء بیٹھے وہاں پہ ایک اختلاف بھی کر رہے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے احترام کے ساتھ باؤنڈریز میں رہ کے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. 2 ایک ٹی وی چینلز اور بھی ہوں گے. ادر دین دیٹ، جس لیول پہ یہ رمضان کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ہر آدمی صرف اپنی ذاتی گروتھ کے لیے، ذاتی کہ مجھے 4 ویوز اور مل جائے، وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ گناہ جاریہ ایسا ہے جو ان کی اگلی نسلوں نے بھگتنا ہے، کیونکہ اس سے آگے جائے گی، بات کم نہیں ہوگی. کیسے بھائی ہم نے اس بار ایک چینج دیکھا، آپ رمضان ٹرانسمیشن میں کہیں پہ نظر نہیں آ رہے، تو یہ اس کی کوئی مخصوص وجہ ہے؟ یہ بتائیے گا پلیز. ٹیل می، اگر آپ کو فون کال آئے جس میں آپ سے یہ کہا جائے کہ کیسا صاحب یہ جو انٹلیکچوئل ٹائپ باتیں ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں سنتا، آپ اس کو چھوڑیں، آپ کے سامنے XYZ پرسنالٹی کو ہم بٹھائیں گے، آپ دھو کے رکھ دیں اور اس کی ہم ایڈیٹنگ بھی ایسے کریں گے کہ ہر یہ آپ کو آفر ہو رہی ہے، گڈی آپ کی چڑی ہوئی ہوگی. اچھا، اور آپ اسے اپنے پلیٹ فارم سے چلائیں تو ہم اسٹرائک بھی نہیں بھیجیں گے. Why should I be part of that؟ یہ آپ کو کسی نے آفر کیا آلریڈی؟ میں اس کی تفصیل کو آپ چھوڑے، پھر آگے بات ہے کہ تو شاید وہیں پر نام لینے کی طرف چل جائے جو میں نہیں کرنا چاہتا. تو میں نے سوائے ایک آدھے ٹی وی چینل کے جہاں پہ میں نے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو ضرورت ہوئی تو میں آ جاؤں گا، ادر دین دیٹ ہاؤ کین آئی بی پارٹ آف سم تھنگ دیٹ آئی اسٹینڈ اگینسٹ؟ میں انٹرٹینر ہوں بھائی، تو میرے مذہب کے خلاف آپ کھلواڑ کر کے مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا حصہ بنوں. پروبیبلی آپ کو یہ سمجھ رہے ہو کہ آپ کو بھی ویوز چاہیے، آپ کو بھی ڈالرز چاہیے. دس کوڈ بی دی ریزن جو لوگوں کو چاہیے ایکچولی. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. یعنی یہ ریلیجن ہے بھائی، اس کے لیے گرم ریت پہ لوگوں کو لٹا کے ان کے اوپر بھاری پتھر رکھے گئے، 4-4 5-5 انچ کے فاصلے سے جسم کاٹے گئے، ہجرتیں ہوئی، پتھر کھائے گئے، درختوں کے پتے کھائے گئے. مذاق بنا لیا ان لوگوں نے تو مذاق سمجھا ہوئے ہے. honestly speaking sometimes I just، اور پھر اوڈیسٹی یہ ہے کہ جو آدمی اس نظام کے خلاف لڑ رہا ہے اسی کو آپ فون کر کے کہیں کہ آؤ تم بھی یہ کام کرو. تو نہیں بھائی، میری طرف سے تھینک یو ویری مچ. چلیں زبردست. میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا. بائی دا وے what do you think about the recent conflict of ساحل ادیم کی؟ کوئی میرا خیال ہے ویڈیو لیک ہوئی ہے اسی طرح. یہ ایک آپ کو لگتا ہے کیا وہ اسکرپٹڈ تھا یا؟ میں بس ساحل بھائی سے میں کہوں گا کہ
یہ اچھا ہوا چلے آپ نے پوچھ لیا. میرا چونکہ اس سے ایک تعلق ہے اس لیے میں ان کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ یو آر مچ بیٹر دین دس. خود کو آپ ایک TRPs بوسٹ کرنے کے پروڈکٹ کے طور پہ ریڈیوس نہ کریں, یا وہاں پہ جا کے میں نے فلاں کو یہ کہہ دیا یو آر مچ بگر مچ بیٹر دین دس. آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ وہ آدمی ہیں جن کو جو ڈاکٹر اسرار نے انویژن کیے تھے کہ ایسے بندے چاہیے, تو خود کو انجینئر کے لیول پہ نہ دیکھیں. میں صرف یہ پوری بات میں آن کیمرہ کہہ رہا ہوں, تو اوبیسلی آئی ڈونٹ نو وہ پبلک فگر ہیں, کس کے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یو آر بیٹر دین دیٹ. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. چلے جی, وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ ساحل بھائی ان ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کے اور کبھی اس چیز کا پارٹ نہیں. میں پرسنلی میں ان کو سنتا ہوتا ہوں, آئی واز لٹرلی شاک یار, مطلب یہ کیا ہوا ہے ریئیکشن جو تھا ان کا اور ساری کی ساری چیزیں, تو یہ بہت بڑا میرا خیال ہے سوالیہ نشان وہ چھوڑ گئے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیسر بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہماری فیملیز کو تباہ کر رہی ہے وہ ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے. تو فیملیز کو آپ یہاں پہ کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان ساری کی ساری چیزوں سے کس طرح وہ اسکپ کریں؟ ایون رمضانوں کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیٹ فلکس کا کلچر اور وہ ساری کی ساری چیزیں. میں بلکہ یہاں پہ ایک چیز کو کنیکٹ کروں گا, میری کچھ عرصہ پہلے یوتھ کی ایک گیدرنگ میں دوستوں سے ملاقات ہوئی. میجورٹی کا یہ احساس تھا کہ عزیر بھائی جو پچھلے سال ہمیں ایک وہ جو ایک موٹیویشن تھی نا رمضان کی, وہ اس سال فیل نہیں ہو رہی. تو کیا یہ ڈرامہ انڈسٹری اور یہ میڈیا یہ ان ساری کی ساری چیزوں کا رزلٹ ہے؟ آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ہے, ایبسلیوٹلی ہے, اور یہ کام اور خراب ہوگا. بڑی امپورٹنٹ ایک ای میل مجھے اس دن ملی, ایک معافی چاہتا ہوں ان کا نام میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. انہوں نے مجھے پاکستان کا ایک بڑا پاپولر گھی کا ایک برانڈ ہے, اس کے 2 انہوں نے مجھے کمپیریزنس بھیجے, 2008 کا اور 1 سال کا. It's deeply analytical work and I commend him for doing that. کہ 2008 کا جو ایڈ چل رہا ہے رمضان کا, اس کے اندر رمضان کا پورا تقدس ہے. یہ چھوٹی بچی ہے, ماں اس کے سر پہ دوپٹہ کر رہی ہے, سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ماں کی حرمت ایک سینٹرل حیثیت ہے. بتایا جاتا ہے کہ جو اسلام کی کنسیپشن ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے, اس رمضان کے مہینے کو استعمال کرتے ہوئے وہ بتایا جا رہا ہے. تسبیحات ہیں, سارا کچھ ہے. اور اس دفعہ ہے سم تھنگ لائک چاند نظر آ گیا ہے کہ کچن میں نظر آ گیا ہے. کوئی رمضان کا ذکر نہیں, کوئی نہیں. اینڈ میں وہ جو صرف اس کمپنی کا وہ دکھایا جاتا ہے, اس کے رمضان آفر سم تھنگ لکھا, بس ختم. تھیم ہی ساری ختم ہو چکی, مائنس کر دیا گیا, چیزوں کو مائنس کر دیا گیا ہے. اب فیملیز کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو ایجوکیشن ہے کہ دوبارہ آپ کو اسلام کی طرف آنا ہوگا, کوئی آپشن نہیں ہے. اور یو ہیو ٹو. یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے اب تک وہ دو کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ فیل بھی کر رہے ہیں اس چیز کو. وہ فیل کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو میس بائیکاٹس, جو یہ نہیں دیکھیں گے, اور اس کے مقابلے میں اس سال تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں, میری بہت کوشش ہوگی کہ پاکستان کے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں اسلامی ذہن رکھنے والے, ان سے بات کر کے ہم, اب چونکہ میڈیا ڈی سینٹرلائز ہو چکا ہے تو اس کا فائدہ ہم لیں کہ آن لائن رمضان کی ٹرانسمیشن ہم خود سٹارٹ کر دیں. اور اس کی ضرورت بھی ہے میرا خیال ہے, ایک پروڈکٹیو ٹرانسمیشن ہو جہاں پہ لوگوں کو فائدہ ہو. الٹرنیٹیو ایک ہونا چاہیے. پاکستان میں ٹیکنالوجی موجود ہے, سارا کچھ موجود ہے, تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ٹیک لیڈرشپ آف دیٹ. تو اگلے سال سے انشاءاللہ بھرپور محنت انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کیسر بھائی کہ آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈلیور کریں گے انشاءاللہ. کیسر بھائی, what do you think about Epstein files? آپ اس کے اوپر کیا سوچتے ہیں؟ You're not surprised? Why? Because I've been in West for so long. اب اس کے چھوٹے چھوٹے تو پہلے ہی میں کئی ایپیسوڈز میں دیکھ چکا ہوں, پرنس اینڈریو وغیرہ کے حوالے سے, کہ کس طرح سے پولیس نے فائلیں بند کی جب پتہ چلا کہ اس میں کون کون سے نام آ رہے ہیں اور کیا سارا. تو وہ سارا کلچر ہی اس چیز پہ بیسڈ ہے, تو اس میں کیا حیرت کی بات ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جیفری ایپسٹین کے علاوہ بھی اس قسم کی اور چیزیں ہو رہی ہوں گی؟ موسٹ پروبیبلی. لیکن جو لوگوں کو شوق ہو رہا ہے, شوق اصل میں بت ٹوٹنے بھی ہو رہا ہے, اور پاکستانی سیکولرز عام طور پہ خاموش بھی اسی لیے ہیں. یہ بات میں نے اللہ سے کی تھی, آپ کہیں کہ میں پاکستانی سیکولرز کو کیوں لے کے آ گیا ہوں, اس لیے کہ میں جو شوق ہے, جو حیرت ہے, میں اس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں ان اے کانٹیکسٹ کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے بت تھے ہمارے, گر گئے, فلاں فلاں بھی اس میں نکل آیا. مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کہ میں فلاں فلاں کے بارے میں ویسے ہی جانتا ہوں, نوٹ کہ انڈیویجولی پرسنلی جانتا ہوں, کہ جنرل تھیم ہے نا, کہ جس سویلائزیشن کے اندر چائلڈ پورنوگرافی ایک انڈسٹری کے طور پہ ایگزسٹ کر رہی ہے, وہاں پہ آپ کو کیوں حیرت ہے کہ ایسا ہو رہا ہے.
پیسے کما رہی ہے بھائی, کروڑ ڈالر کی انڈسٹری ہے وہ, اور ہر بندہ چپ ہے, کوئی بندہ بولنے کی ہمت نہیں کرتا ان کے آگے. ہاں یہی کوئی ہو نہیں سکتا ویسے کبھی اس طرح, یہی کوئی عبداللہ عبد الرحمان کی کوئی اس قسم کی فائلز آتی تو اسلام کے اوپر تنقید ہوتی. اسلام کو اس طریقے سے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. بالکل درست بات ہے. آئی تھنک دس از امپورٹنٹ کہ لوگوں کی اب آنکھیں کھلنا شروع ہوں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, جن کے پیچھے آپ لوگوں نے اپنا سارا بیچ کے بڑے بڑے بت کھڑے کیے, کہیں ڈاکٹرز کھڑا ہوا ہے, کہیں کیا کہاں. اب میں خود آپ نے نوٹ کیا ہوگا, میں نے ایپسٹین فائلز پہ ویڈیو نہیں بنائی ہے کیونکہ میں کبھی بھی ڈیولپنگ جو اسٹوری ہے اس پہ میں نہیں بناتا, لیکن جو سامنے آ چکی ہیں چیزیں میں اس پہ بیس کر رہا ہوں. اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ سارے کے سارے غلط تھے. بہت ممکن ہے کوئی آدمی اچھی وجہ سے گیا ہوا ہو, اس کو نہ پتا ہو. لوگوں سے ملتے ہیں, سب کے بارے میں تو نہیں پتا ہوتا کہ اگلا کس طرح کا نکلے گا. سو آئی ہولڈ مائی ججمنٹ آن دیٹ. بالکل ٹھیک. لیکن میرا یہ ویڈیو آپ کو ملے گا کہ یہ دیسی سیکولرز خاموش کیوں ہیں اس پہ. نہیں افیکٹ ہے, بہت بڑا سوال ہے, نشان ہے ان کے لیے کہ وہ خاموش ہیں. کیسے بھائی آخر کے اندر آپ پاکستانی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسٹینڈ اپ یا ایھا المدثر قم فانذر. بعد اعوذ باللہ کہ وہ محترم شخصیت جنہوں نے کمبل اوڑھا ہوا ہے, کمبل کو سائڈ پہ رکھیں اور کھڑے ہو جائیں اور بتا دیں. سیرت نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ کمبل جو ہے یہ آرام کا استعارہ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے, تمہارے لیے اس چادر کو, اس کمفرٹ کے اس تارے کو ایسے سائڈ پہ رکھا کہ پھر جنگیں کرنی پڑی تو جنگیں کی, ہجرتیں کرنی پڑی تو ہجرتیں کی, پتھر کھانے پڑے تو پتھر کھائے, درختوں کے پتے کھانے پڑے تو پتے کھائے, حکومتیں آفر ہوئی ریجیکٹ کر دی, ہر طرح کی عورتوں کے رشتے, مال دولت سب کچھ ریجیکٹ کر دیا. فار یو, فار می, کمپرومائز نہیں کیا, کمپرومائز نہیں کیا. تو رسول تمہارے لیے کھڑے ہوئے تھے, تم نے رسول کے لیے کھڑا ہونا ہے. جس رسول کے نام پہ پاکستان بنا ہے, اٹ کی ناٹ ریمین سیکولر. بہترین, یہ فرض ہے, رسول کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ اب قم ہماری باری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ریوائولرز کے لوگوں کے اینڈ میں لکھا ہوا ہے قم. It's for that کہ we owe it to our prophet that we stand up and reclaim Pakistan. زبردست, بہترین. کیسے بھائی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم, ریئلی انجوائے دس ایپیسوڈ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. ناظرین یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ, امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.